دن اس مردگی سے گزرنے لگے۔ وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی یا فرشتے کی زبردستی مجبور کرنے پر باہر لان میں آتی اور وہاں بھی گمسم ہی رہتی۔ فرشتے ہی کوئی نہ کوئی بات کر کے ذہن بٹا رہی ہوتی، اور یہ باتیں عموماً فرشتے اس سے نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کی وہیل چیئر دھکیلتے ہوئے کبھی کیاری میں گودی کرتے مالی سے مخاطب ہوتی تو کبھی برآمدے کا فرش دھوتی ملازمہ سے۔ فرشتے اب اتنا نہیں بولتی تھی جتنا پہلے بولتی تھی۔ اس کا انداز پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، اور یہ وقت کا اثر تھا، وہ اثر جو نہ چاہتے ہوئے بھی وقت ہر انسان پہ چھوڑ ہی جاتا ہے۔ فرشتے نے گھر کو اچھے سے سنبھالا ہوا تھا، گو کہ ہر کام کے لیے جز وقتی ملازمائیں رکھی ہوئی تھیں، مگر تمام انتظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے باوجود وہ نہ کسی پر حکم چلاتی، نہ اس گھر کی پرائیویسی میں دخل دیتی تھی۔ محمل ملازموں سے بات کرنے کے علاوہ زیادہ کلام بھی نہ کرتی تھی، وہ بھی شدید ضرورتاً، اور تیمور تو ویسے بھی ہر شے سے چڑا ہوا لڑکا تھا، سو وہ اسے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ کبھی جو کر لیتی تو تیمور اس بدتمیزی سے پیش آتا کہ الامان۔ محمل نے نوٹ کیا تھا کہ تھوڑی بدتمیزی کر کے تیمور چیخنے چلانے پہ آ جاتا تھا، اور اگر مزید کچھ کہا جائے تو چیزیں اٹھا کر توڑ پھوڑ کرنے سے بھی گریز نہ کرتا تھا۔ فرشتے بہت محتاط طریقے سے اس گھر میں رہ رہی تھی، جیسے اس کے ذہن میں تھا اسے جلد ہی یہاں سے چلے جانا ہے۔ ملازمہ بلقیس نے اسے بتایا تھا کہ فرشتے اپنے پیسوں سے ماہانہ راشن کی چیزیں لے آتی ہے، خصوصاً چکن اور گوشت وہ ہمیشہ خود ہی خریدتی تھی۔ جب ہمایوں کو پتہ چلا اور اس نے فرشتے کو روکنا چاہا تو فرشتے نے صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے اسے روکا تو وہ واپس اسکاٹ لینڈ چلی جائے گی۔ نتیجتاً ہمایوں خاموش ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا وہ ان پر بوجھ بننا نہیں چاہتی تھی، اور شاید اس کے ذہن میں ہو کہ کہیں کوئی اسے مفت خور نہ سمجھ لے۔ اپنی عزت نفس اور وقار کو اس نے ہمیشہ قائم رکھا تھا۔ محمل خود کو اس کا زیر بار سمجھنے لگی۔ ہمایوں سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ وہ کبھی دوپہر میں گھر آتا تو کبھی رات کو۔ کھانا وہ اپنے کمرے میں کھاتا اور پھر وہیں رہتا۔ اکثر بہت رات گئے گھر واپس آتا۔ وہ انتظار میں لاؤنج میں وہیل چیئر پہ بیٹھی ہوتی تو وہ آتا، سرسری سا حال پوچھتا، اوپر سیڑھیاں چڑھ جاتا اور وہ اس کی پشت کو نم آنکھوں سے دیکھتی رہ جاتی۔ تیمور دوپہر میں اسکول سے آتا تھا۔ وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ اکیلے کھاتا تھا۔ اگر محمل کو ادھر بیٹھے دیکھتا تو فوراً واپس چلا جاتا۔ نتیجتاً بلقیس اسے اس کے کمرے میں کھانا دے آتی۔ وہ جنک فوڈ کھاتا تھا، برگر، پنیر کے ڈبوں سے فریزر، اور فرنچ فرائز کے لیے آلووں سے سبزی والی ٹوکری بھری رہتی۔ کھانے پینے کا وہ بہت شوقین تھا۔ اسکول سے لائے چپس کے پیکٹس اور چاکلیٹس عموماً کھاتا نظر آتا۔ شام کو ٹی وی لاؤنج میں کارٹون لگائے بیٹھا رہتا۔ اگر محمل کو آتا دیکھتا تو اٹھ کر چلا جاتا۔ وہ جان ہی نہ پا رہی تھی کہ وہ اتنا ناراض کس بات پر ہے، آخر اس نے کیا ہی کیا ہے۔ اس گھر کے تینوں مکین اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے، اور اب وہ چوتھی اجنبی ان کی اجنبیت بٹانے آ گئی تھی۔ فرشتے شام میں مدرسے جاتی تھی، وہ غالباً اب شام میں کلاسز لے رہی تھی۔ محمل نے ایک بار پوچھا تو وہ اداسی سے مسکرا دی تھی۔ صبح کی کلاسز لینا ہسپتال کی وجہ سے ممکن نہ تھا۔ مختصراً بتا کر وہ حجاب صحیح کرتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ محمل کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی دوا، مساج، مفلوج اعضاء کی ایکسرسائز، فزیو تھراپسٹ کے ساتھ اس پہ محنت کرنا، پھر غذا کا خیال۔ وہ انتھک محنت میں لگی رہتی، بنا کسی اجر کی تمنا کیے یا احسان جتائے۔ اس شام بھی فرشتے مدرسے گئی ہوئی تھی جب سیاہ بادل آسمان پر چھانے لگے۔ ہمایوں تو کبھی بھی شام میں گھر نہیں ہوتا تھا۔ تیمور جانے کہاں تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن میں رات کا سماں بند گیا۔ بادل زور سے گرجنے لگے، موٹی موٹی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگیں۔ بجلی کڑکتی تو ایک لمحے کو خوفناک سی وہ روشنی بکھر جاتی۔ اسے بارش سے پہلے کبھی نہیں ڈر لگا تھا، مگر آج لگ رہا تھا۔ ہمایوں نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھی۔ اسے لگا وہ اکیلی ہے، تنہا ہے۔ بجلی بار بار کڑک رہی تھی، ساتھ ہی اس کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ بے اختیار اسے پسینہ آنے لگا تھا۔ کیا کرے، کسے بلائے؟ وہ تیزی سے دونوں ہاتھوں سے وہیل چیئر چلاتی لاؤنج میں آئی۔ فون ایک طرف تپائی پہ دھرا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک چٹ بھی تھی جس پہ ہمایوں اور فرشتے کا نمبر لکھے تھے۔ وہ غالباً تیمور کے لیے لکھے گئے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور فرشتے کا نمبر ڈائل کیا، پھر ریسیور کان کے ساتھ لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہ رہی تھی، غالباً کلاس میں تھی۔ اس نے مایوسی سے فون رکھ دیا۔ اس کی نگاہ دوبارہ چٹ پہ پڑی۔ کچھ سوچ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور دوبارہ اٹھا لیا۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی انگلیاں لرز رہی تھی۔ تیسری گھنٹی پر ہمایوں نے ہیلو کہا تھا۔ ہیلو ہمایوں، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ کون؟ میں محمل۔ دوسری جانب ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ ہاں بولو، مصروف سرد مہر سی آواز ابھری۔ آپ کدھر ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ قدرے بیزاری۔ وہ باہر سٹورم یعنی طوفان آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ گھر آ جائیں۔ اس کا گلا رند گیا، آنکھیں دبدبا گئیں۔ او ہو، میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں، ابھی کہاں سے آ جاؤں؟ مجھے نہیں پتا، پلیز آ جائیں۔
جیسے بھی ہو باہر طوفان کا شور بڑھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ میں نہیں آ سکتا، فرشتے یا کسی ملازمہ کو بلا لو، وہ جھلایا تھا۔ فرشتے گھر پہ نہیں ہیں، آپ آ جائیں ہمایوں پلیز۔ کیا بکواس ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مزدوری کا ڈرامہ رچا کر میری ہمدردی حاصل کر سکتی ہو تو اس خیال کو دل سے نکال دو اور مجھے میری زندگی جینے دو خدا کے لیے۔ اب پیچھا چھوڑ دو میرا۔ اور ٹھگ سے فون بند ہو گیا۔ وہ سکتے کے عالم میں ریسیور ہاتھ میں لیے سن سی بیٹھی رہ گئی۔ کتنے لمحے گزرے، کتنے بادل گرجے، کتنی بجلی چمکی، کتنے قطرے برسے، وہ ہر شے سے غافل بنا پلک جھپکے شل سی بیٹھی تھی، لب ادھ کھلے، آنکھیں پھٹی پھٹی اور ہاتھ میں پکڑا ریسیور کان سے لگائے۔ وہ کوئی مجسمہ تھا جو ٹیلی فون سٹینڈ کے ساتھ اس وہیل چیئر پہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ پھر کتنی ہی دیر بعد ریسیور اس کے ہاتھ سے پھسلا اور نیچے لڑک گیا۔ اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز پہ بے اختیار اس نے پلک جھپکی اور آن کی آن میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ اس کی ہچکی بند گئی تھی اور پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ہمایوں نے اسے وہ سب کہا تھا اتنے غصے اور بیزاری سے جیسے وہ اس سے اکتا چکا تھا۔ ہاں وہ مرد تھا، وجیح شاندار سا مرد، کب تک ایک کومے میں بے ہوش پڑی نیم مردہ بیوی کی پٹی سے لگا رہتا۔ اس کو اب محمل کی ضرورت نہ تھی، شاید وہ اب اس سے شادی کرنے پر پچھتا رہا تھا، اپنی وقتی جذباتیت پہ پچھتا رہا تھا۔ دفتن آہٹ پہ اس نے آنکھیں کھولی، تیمور سامنے صوفے کے اس طرف کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، چبھتی خاموش نگاہیں جن میں عجیب سا تنفر تھا۔ تیمور، اس کی زخمی مامتا بلبلائی، ادھر میرے پاس آؤ بیٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، شاید وہ اس کے گلے سے لگ جائے، شاید کہ ہمایوں کے رویے کی تپش کچھ کم پڑ جائے۔ آئی ہیٹ یو، وہ تڑک کر بولا اور اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ہمایوں کے الفاظ کیا کم تھے جو اوپر سے اس 7 سالہ لڑکے کا انداز اس کی روح تک چھلنی ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے تیمور؟ تم ایسے کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ You left me when I need you. آپ نے مجھے اس وقت چھوڑا جب مجھے آپ کی ضرورت تھی۔ وہ زور سے چیخا تھا، I hate you for everything، اور مڑ کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لمحے بھر بعد اس نے تیمور کے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوتے سنا۔ کیا تمہیں چھوڑنے میں میرا اپنا اختیار تھا تیمور؟ تم اتنی سی بات پہ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ شاید تمہارے بات نے تمہیں مجھ سے بدظن کیا ہے۔ وہ دکھی دل سے سوچتی واپس کمرے تک آئی تھی۔ اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ سیاہ کور والا قرآن رکھا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سے اٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے سامنے کیا۔ سیاہ کور پہ مدھم میم سا مٹا مٹا سا میم لکھا تھا، جانے اس نے کیوں اور کب ادھر لکھا تھا؟ وہ کوشش کے باوجود نہ یاد کر پائی، پھر سر جھٹک کر اسے وہاں سے کھولا جہاں سے فجر کے بعد تلاوت چھوڑی تھی۔ اس نے وہ آیت دیکھی جہاں ایک بار مارک لگا تھا، پھر تعوذ تسمیہ پڑھی اور اگلی آیت سے پڑھنا شروع کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے۔ اس نے بے یقینی سے اس آیت کو دیکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے، پس بے شک وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ وہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس نے پھر سے پڑھا اور پھر سے دم خود سی ہو کر ایک ایک حرف وہ انگلی سے چھونے لگی۔ کیا وہ واقعی ادھر لکھا تھا؟ او اللہ تعالیٰ! اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے تھے۔ آپ کو ہمیشہ سے پتہ چل جاتا ہے، میں کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ وہ بری طرح رو دی تھی۔ اب کی بار یہ دکھ کے آنسو تھے بلکہ خوشی کے تھے، سکون کے تھے، رضا کے تھے۔ اگر مجھ سے یوں ہی بات کرتے رہیں تو آپ مجھے جس حال میں بھی رکھیں، میں راضی ہوں، میں راضی۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ اب اسے رونا نہیں تھا، اب اسے صبر کرنا تھا۔ طائف کے پتھر دراصل اب لگنا شروع ہوئے تھے۔ صبر اور شکر، اس نے ان 2 سہاروں کو بلاخر تھام ہی لیا تھا۔ شام بہت سہانی سی اتری تھی۔ کالونی کی صاف سڑک کے اطراف سبز درختوں کے تازہ پتوں کی مہک ٹھنڈی ہوا سے بکھر گئی تھی۔ بلقیس اس کی وہیل چیئر دھکیلتی سڑک کے کنارے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہی تھی، مگر محمل کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ گمسم سی دور افق کو دیکھ رہی تھی جہاں پرندوں کے گول اڑ رہے تھے۔ اس روز کے طوفان کے بعد موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اس ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بلقیس اس کی وہیل چیئر دھکیلتی دور پارک تک لے آئی تھی۔ اس سے آگے ان کے سیکٹر کا مرکز تھا، وہاں بوتیکس، شاپس اور ریسٹورنٹ کی چہل پہل ہوتی تھی، اور ایسی جگہوں پہ جاتے ہوئے اس کا دل گھبراتا تھا، سو اس نے بلقیس کو آگے جانے سے منع کر دیا۔ بس یہیں تک، پارک تک ٹھیک ہے، اسی میں چلتے ہیں۔ بلقیس سر ہلا کر وہیل چیئر اندر لے جانے لگی۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا محمل بی بی، تو صاحب بہت روئے تھے، میں نے خود انہیں روتے دیکھا تھا، بہت دھچکا لگا تھا ان کو۔ کون؟ ہمایوں؟ وہ چونکی تھی۔ ہاں جی، انہوں نے چھٹی لے لی تھی، کئی ماہ تو وہ ہسپتال میں آپ کے ساتھ ہی رہے تھے۔ تیمور بابا کو تو بھلا ہی دیا تھا، میں نے بڑا کیا ہے جی تیمور بابا کو، بہت پیارا بچہ تھا ہمارا۔ بابا جب 4 سال کا تھا تو آپ کے لیے پھول لے کے جاتا تھا اور وہاں ہسپتال میں آپ کے سرہانے بیٹھ کے گھنٹوں بولا کرتا تھا۔ اب کیا ہوا ہے اسے بلقیس؟ اس نے دکھ سے پوچھا تھا۔
بلقیس آہستہ آہستہ پارک کی پتھریلی روش پہ وہیل چیئر چلا رہی تھی۔ دور گھاس پر بچے کھیل رہے تھے۔ ایک طرف ایک بچہ ماں کی انگلی پکڑے رو رہا تھا۔ اسے ہر بچے میں اپنا تیمور نظر آ رہا تھا۔ تیمور بابا ایسا نہیں تھا بی بی، وہ تو بہت پیار کرنے والا بچہ تھا، مگر پھر اب 2-1 سالوں میں بہت چڑچڑا ہو گیا ہے۔ صاحب بھی تو اسے توجہ نہیں دیتے۔ پہلے تو چھوٹا تھا پر اب بہت سمجھدار ہو گیا ہے، ساری باتیں سمجھتا ہے، اس لیے سب سے ناراض رہتا ہے۔ اور تمہارے صاحب وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں بی بی، وہ شروع میں آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، پھر آپ کے حادثے کے چھٹے برس ان کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی تھی۔ وہ 1.25 سال ادھر رہے، وہاں سے واپس آئے تو بہت بدل گئے۔ جی اب تو 1.5 سال ہو گیا ہے ان کو واپس آئے ہوئے، مگر اب تو آپ کا یا تیمور بابا کا حال تک بھی نہیں پوچھتے۔ کراچی میں ایسا کیا ہوا جو بدل گئے؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی۔ معلوم نہیں بی بی، مگر وہ لمحہ بھر کو ہچکچائی۔ ان کے کراچی جانے کے کوئی 2 ہفتے پہلے مجھے یاد ہے ادھر آپ کے گھر آپ کا کوئی رشتہ دار آیا تھا، ان سے بہت لڑائی ہوئی تھی صاحب کی۔ کون آیا تھا؟ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر گردن گھمائی۔ بلقیس کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے۔ اصل میں بی بی آپ کے رشتہ دار کبھی آئے ہی نہیں، تو وہ جو بس ایک ہی دفعہ آئے تو مجھے یاد رہ گیا، آپ کے تایا کے بیٹے تھے۔ کون؟ فواد؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نام وام تو نہیں معلوم، مگر صاحب نے ان سے بہت لڑائی کی تھی، دونوں بہت دیر تک اونچا اونچا لڑتے رہے تھے، مگر کیا ہوا تھا، جھگڑا کیوں ہوا ان کا؟ وہ مضطرب اور بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں کچن میں تھی بی بی، کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا کہ وہ کیوں لڑ رہے تھے، مگر شاید کوئی کچہری وغیرہ کا معاملہ تھا، اور دونوں آپ کا نام بار بار لیتے تھے۔ پھر صاحب نے فرشتے بی بی کو بھی ادھر بلوا لیا، وہ پتہ نہیں کچھ بولی یا نہیں، ان کی آواز ہی نہیں آئی مجھے۔ پھر وہ آپ کے تایا زاد چلے گئے اور صاحب دیر تک فرشتے بی بی پر چلاتے رہے۔ میں کھانے کا پوچھنے گئی تو دیکھا فرشتے بی بی رو رہی تھی اور اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ وہ جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کدھر، تو بولیں پتہ نہیں، اور روتی جا رہی تھی۔ پھر اگلے دن رشید نے بتایا کہ صاحب اپنا ٹرانسفر کراچی کروا رہے ہیں۔ پھر صاحب چلے گئے اور فرشتے بی بی رک گئی۔ وہ دم سادے ساری تفصیلات سن رہی تھی، اس کے پیچھے کیا کیا ہوتا رہا اسے خبر ہی نہیں ہو سکی۔ کیا فواد نے ہمایوں کو اس کے خلاف بہکایا تھا، اور فرشتے کو اس نے ایسی کیا بات کہی کہ وہ روئی؟ وہ تو بہت مضبوط لڑکی تھی، یوں کبھی نہیں روتی تھی، اس نے تو اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ او خدایا! اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ کیا کرے، کس سے پوچھے؟ فرشتے تو کبھی نہ بتاتی، ہمایوں سے امید بھی نہ تھی، اور تیمور تو اس کا دیکھنے کا روادار نہ تھا، پھر کیا کرے؟ صبر اور نماز کا سہارا۔ اس کے دل سے آواز اٹھی تھی، بلقیس کو کوئی جاننے والی مل گئی تو وہ اس سے باتیں بگاڑنے ذرا فاصلے پہ کھڑی ہو گئی۔ محمل نے قرآن اٹھا لی، وہ قرآن لیے گھر سے نہ نکلتی تھی، اسے آہستہ سے کھولا۔ کل جہاں سے تلاوت چھوڑی تھی، نہ آیات پہ نشان لگا تھا، وہ بہت غور سے دھیان سے پڑھنے لگی۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ لمحہ بھر کو اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا، مگر فوراً خود کو سرزنش کی، یہ کوئی فال نکالنے کی کتاب تو نہیں ہے، اسی لیے اس نے مجھے ایسے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ میں بھی خواہ وہ سر جھٹک کر آہستہ سے آگے تلاوت کرنے لگی۔ اگلی آیات دوسری چیزوں کے متعلق تھیں، اس کی سوچوں پہ بالکل خاموش لب سے کسی اور طرف متوجہ مبذول کرواتی۔ اس کے الجھے دماغ کو سکون آنے لگا، جو بھی ہوا کبھی نہ کبھی کھل ہی جائے گا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ زیر لب ترنم سے تلاوت کرنے لگی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ہمایوں ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ مضطرب سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، بار بار دیوانہ وار دیوار پہ آویزہ گھڑی کو دیکھتی اور پھر دروازے کو، گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھی، مگر دروازہ ہنوز ساکت و جامد تھا، باہر بھی خاموشی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے سے آنے لگے تھے، نہ جانے وہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں، کیا پتہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، کیا پتہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں۔ اس نے بے اختیار اس کے لیے دعا کی تھی۔ دفتن گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ مڑ کر دروازے کو پیاسی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ قدموں کی آواز اور پھر بھاری چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کیپ اور سٹک ہاتھ میں لیے وہ تھکا تھکا سا یونیفارم میں چلا آ رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر چند قدم آگے آیا۔ دفعتاً اسے بیٹھا دیکھ کر ہمایوں کے قدم تھمے، چہرے پہ حیرت ابھری، ناگواری ابھر آئی۔ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ السلام علیکم، آپ کا ویٹ کر رہی تھی، آپ نے بہت دیر لگا دی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ میں دیر سے آؤں یا جلدی آؤں، خدا کے لیے میرے انتظار میں ادھر مت بیٹھا کرو۔ اس نے بہت تحمل سے اس کا بیزار لہجہ سنا، پھر دھیرے سے بولی، میں پریشان ہو گئی تھی کہ خیریت؟ مر نہیں گیا تھا میں، 100 کام ہوتے ہیں، اگر آئندہ مجھے تم یہاں بیٹھی ملی تو میں گھر ہی نہیں آیا کروں گا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو محمل، وہ جھڑک کر کہتا تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اس نے بڑے صبر و ضبط سے آنسو پی لیے، یہاں تک کہ وہ اپنے دروازے کے پیچھے گم ہو گیا۔ تب اس نے گود میں دھرے ہاتھ اٹھائے اور اپنی وہیل چیئر کو کمرے کی طرف موڑنے لگی۔ کبھی تو اسے احساس ہوگا کہ یہ وہی محمل ہے جو کبھی اس کی من چاہی بیوی تھی، اور جب وہ یہ محسوس کرے گا تو لوٹ آئے گا، اسے یقین تھا۔
اور یہی یقین اس نے دل میں اٹھتے درد کو دلایا تھا۔ وہ تارکول کی سڑک پر آج پھر بلقیس کے ساتھ وہیل چیئر پر جا رہی تھی۔ باہر کا موسم اس کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر ڈالتا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ اس کی مزدوری میں رتی بھر بھی فرق نہ آیا تھا۔ بلقیس ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی وہیل چیئر دھکیل رہی تھی۔ وہ آج بھی اسے نہیں سن رہی تھی، بس خاموش مگر پرسکون نگاہوں سے دور افق کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ ٹھہراؤ اس کی شخصیت کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ بلقیس، تمہیں میرے تایا کے گھر کا پتہ ہے؟ ایک دم ہی وہ کسی خیال کے تحت چونکی اور پھر پوچھ لیا۔ نہ بی بی، میں تو ادھر کبھی نہیں گئی۔ اچھا، مگر مجھے راستہ یاد ہے، تم مجھے ادھر لے چلو گی؟ پیدل؟ ہاں، زیادہ دور نہیں ہے، جتنا فاصلہ یہاں سے مرکز تک کا ہے اتنا ہی ہے۔ میں پیدل بھی آ جایا کرتی تھی۔ اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب وسیم اسے اپنے رشتے کی بات سن کر روتی ہوئی پیدل ہی مدرسے کے سامنے سڑک پہ آ گئی تھی، اور اس نے ہمایوں سے کہا تھا کہ وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو پھر چلے، پھر ٹھیک ہے، آپ راستہ بتائیں۔ بلقیس کی آواز پر وہ یادوں کے ہجوم سے باہر نکلی اور راستہ بتانے لگی۔ چھوٹی سڑک سے ایک راستہ پل سے ہوتا ہوا ان کے سیکٹر میں جا اترتا تھا، جس سے وہ 20 منٹ میں ادھر پہنچ سکتی تھی۔ آج وہ 20 منٹ پوری صدی لگ رہے تھے۔ وہ اس راستے پہ جاتے ہی کہیں دور کھو گئی تھی۔ نہ جانے وہ سب کیسے ہوں گے، اتنے ہی عیش و آرام سے رہ رہے ہوں گے جتنے پہلے تھے کیا؟ ان میں سے کسی نے اس کو یاد کیا ہوگا؟ کبھی وہ ہسپتال بھی آئے ہوں گے کہ نہیں؟ اور نہ جانے فواد نے جا کر ہمایوں سے کیا کہا تھا، جس پر فرشتے روتی رہی۔ بہت یاد کرنے پر بھی ایسی کوئی بات ذہن میں نہیں آئی جو وہ ہمایوں سے یوں کہہ سکتا تھا، یا شاید اس کی سوچنے کی صلاحیت اب سست ہوتی جا رہی تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ جی، بڑا سونا ہے، بلقیس کہہ رہی تھی، اور وہ چونک کر اس اونچے عالیشان محل نما گھر کو دیکھنے لگی۔ اس کا پینٹ، کھڑکیوں کے شیشے اور بیرونی گیٹ بدل گیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 21 سال گزارے تھے، اور اسی سے وہ ایک رات نکالی گئی تھی۔ بظاہر رخصتی کی آڑ میں اسے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ بیل بجاؤ بلقیس۔ بلقیس آگے بڑھی اور گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں بعد قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی دوڑتا ہوا گیٹ کھولنے آ رہا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن ٹھہر سی گئی۔ وہ اتنے سالوں بعد کسی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ فواد، حسن، آغا جان۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور کسی نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ وہ حلیے اور لہجے سے ملازم لگتا تھا۔ بلقیس نے جواباً محمل کو دیکھا تو وہ ہمت مجتمع کر کے بولی، آغا کریم گھر پہ ہیں؟ ملازم کے چہرے پہ ہلکی سی الجھن ابھری۔ کون آغا کریم؟ آغا کریم جو اس گھر کے مالک ہیں، جن کا یہ گھر ہے، اور یہ ہاؤس نمبر 230 ہے نا؟ آہو جی، یہ 230 ہے، مگر یہ تو چودھری نذیر صاحب کی کوٹھی ہے، ادھر تو کوئی آغا کریم نہیں رہتے۔ بی بی، کہیں ہم غلط گھر میں تو نہیں آ گئے؟ بلقیس نے ہولے سے کہا تو اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہی گھر ہے، آغا کریم 7 سال پہلے ادھر ہی رہتے تھے۔ 7 سال تو بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے میڈم جی، جانے دو۔ اب وہ کدھر گئے؟ اچھا، آپ ٹھہرو، میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ایک نوجوان کے ساتھ ہوئی۔ جی فرمائیے۔ وہ 20-21 برس کا مہذب اور شائستہ سا نوجوان تھا۔ وہ ادھر آغا کریم اور ان کی فیملی رہتی تھی، وہ لوگ کدھر گئے؟ میم، ہم 2 سال سے ادھر رہ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ایک شیخ عامر سے ہم نے یہ گھر خریدا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کو آغا کریم نے یہ بیچا ہو، مگر میں ان کے بارے میں قطعی لا علم ہوں۔ آغا جان نے یہ گھر بیچ دیا؟ مگر کیوں؟ وہ شاکڈ سی رہ گئی۔ معلوم نہیں میم، آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اس کا سر نفی میں دائیں سے بائیں ہلا۔ لڑکا معذرت کر کے واپس چلا گیا اور وہ پریشان سی بیٹھی رہ گئی۔ بی بی، ہم سائیوں سے پوچھتے ہیں۔ اور اس کے منع کرنے سے قبل بلکہ ساتھ والے گھر کی گھنٹی بجا چکی تھی۔ اس گھر میں کون رہتا تھا؟ خاصا جانا پہچانا سا گھر تھا، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ بمشکل 1 منٹ بعد ہی گیٹ کھل گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ ادھر کھلے گیٹ کے اس پار بریگیڈیئر فرقان کھڑے تھے، شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پہ نفاست سے تراشیدہ داڑھی اور بھرپور مسکراہٹ لیے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ السلام علیکم لٹل گرل، میں کافی دیر سے آپ کو ٹیرس سے دیکھ رہا تھا، آئیے اندر آ جائیں۔ انہوں نے گیٹ پورا کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ گئے۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی اندر روش پہ لے آئی۔ ادھر آ جائیے۔ وہ لان میں گھاس پہ رکھی لان چیئرز کو جوڑنے لگے، یوں کہ وہیں وہیل چیئر کی جگہ بن جائے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کی سامنے والی کرسی پہ بیٹھے اور بہت شائستگی سے پوچھنے لگے۔ ان کا مخصوص لب و لہجہ اسی طرح بھاری تھا، البتہ سختی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وہ ذرا سا مسکرائی اور سر جھکا لیا، پھر کچھ سوچ کر اسی جھکے سر کے ساتھ کہنے لگی، میرا کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں جانتا ہوں، میں آپ کو دیکھنے ہسپتال آتا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ اچھا، اور پھر اسے یاد آ گیا، ہاں مجھے نرس نے بتایا تھا، تو وہ آپ تھے؟ جی ہاں۔ وہ دھیمے سے مسکرائے۔ آپ کی امانت نے میری زندگی بدل دی بیٹا۔
وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے 2 سال وہ پمفلٹ نہیں کھولے۔ پھر زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا کہ ہر جگہ اندھیرا دکھنے لگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کو کھول لیا۔ میرا خیال تھا اس میں کسی تنظیم کا لٹریچر ہوگا یا کسی سیاسی پارٹی کا منشور، مگر ان سے تو صرف قرآن کی آیات تھی اور اس کا سادہ ترجمہ میں پڑھتا چلا گیا اور پھر سب بدل گیا، سب ٹھیک ہو گیا۔ مختصر الفاظ میں انہوں نے ساری بات سمیٹ دی۔ وہ چپ چاپ انہیں سنتی چلی گئی۔ آپ کچھ عرصہ پہلے گھر شفٹ ہو گئی تھی، مجھے پتا چلا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آئی ایم فائن۔ پھر لمحے بھر کی توقف کے بعد بولی، آقا جان وغیرہ کدھر گئے؟ انہوں نے گھر کیوں بیچ دیا؟ جن دنوں وہ گئے ہوئے تھے میں ملک سے باہر تھا، بس ملازم سے ہی تھوڑا بہت سنا تھا کہ شاید تینوں بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارا کیا ہے اور گھر بیچ کے رقم تقسیم کر کے الگ الگ جگہوں پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کا بھی میرے ملازم نے ہی بتایا تھا۔ کب کی بات ہے یہ؟ کب بیچا انہوں نے گھر؟ آپ کے ایکسیڈنٹ کے تقریباً 1.5 سال بعد۔ او، اس کے لب سکڑے اور پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ وہ کہاں گئے؟ میں ان سے کدھر ملوں؟ قطعی نہیں، انہوں نے معذرت خواہانہ انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے کبھی اتنے تعلقات تھے ہی نہیں۔ ہاں، آغا اسد کے بارے میں نے ایک دوست سے سنا تھا، وہ کلب میں آغا اسد کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان کے الفاظ پہ وہ چونکی، دل زور سے دھڑکا۔ کیا سنا تھا؟ یہی کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کو نہیں پتا چلا؟ وہ سانس روکے ہکا بکا سی رہ گئی۔ I'm very sorry محمل، انہیں افسوس ہوا۔ کب ہوا یہ؟ چند لمحے بعد اس کے لب تھڑتھڑائے، آنکھیں پتھرا سی گئی تھی۔ غالباً 5 سال قبل، ان کے گھر بیچنے کے 6-7 ماہ بعد۔ اور ان کے بچے معاذ اور معیز تو بہت چھوٹے تھے۔ معلوم نہیں، یتیم بچے تو پھر مجبوراً رشتہ داروں کے تسلط میں ہی رہتے ہیں۔ اللہ ان پر رحم کرے۔ اور وہ لفظ یتیم بچے محمل کے دل میں کھپ گیا۔ بہت پہلے پڑھی گئی ایک آیت ذہن میں گونجی، ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور یتیم بچے چھوڑ جاتے۔ یتیم بچے؟ اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ آرزو، معاذ، معیز، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ اور پھر کب وہ بریگیڈیئر فرقان کو خدا حافظ کہہ کر بلقیس کے ہمراہ باہر آئی، اسے کچھ پتا نہ چلا۔ دل دماغ بس ایک ہی نقطے پر منجمد ہو گئے تھے، اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ دیکھتے آ رہی اسے لاؤنج کا وہ منظر یاد آ گیا، صوفے پہ گری محمل اور اس کو تھپڑوں اور جوتوں سے مارتے اسد چچا اور غفران چچا۔ غفران چچا نہ جانے کہاں ہوں گے، اور آغا جان سب کدھر چلے گئے؟ وہ ان لوگوں کو کدھر ڈھونڈے؟ مگر وہ ان لوگوں کو کیوں ڈھونڈنا چاہتی ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ کیا وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ملی یا نہیں؟ کہ آخر یہ قانون فطرت ہے، یا وہ ان کے خون کے رشتوں کی محبت میں انہیں یاد کر رہی تھی؟ شاید خون کی محبت غالب آ گئی تھی، یا شاید اپنے سب سے قریبی رشتوں، شوہر اور بیٹے کے ٹھکرائے جانے کے بعد اسے کسی رشتے کی ضرورت تھی۔ ہاں، شاید یہی بات تھی۔ وہ انہی سوچوں میں الجھتی گھر واپس آئی تھی۔ سارے میں فجر اتری تھی جب وہ وہیل چیئر کو خود کو گھسیٹتی کھینچتی لان میں لائی۔ شبنم کے قطرے گھاس پر بکھرے تھے، دور کہیں پرندوں کی حمد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مختلف بولیاں، مگر ایک ہی بات انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے وہ ایک بات اور ہے۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ وہیل چیئر خود ہی چلاتی دیوار کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ دیوار کے اس پار مدرسے کی عمارت تھی۔ صبح کے وقت مدرسے کے صحن میں ناظرہ کی کلاس ہوتی تھی، وہاں بچے بلند آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان کی تجوید کی ہلکی پھلکی آواز ان کے لان میں بھی سنائی دیتی تھی، وہ آواز آج بھی آ رہی تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ وہیل چیئر روکے کان لگا کر سننے لگی۔ وہ سب مل کر بلند آواز میں پڑھ رہے تھے، ترجمہ: اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حطۃ، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عن قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ آج اس نے بہت عرصے بعد یہ دعا سنی تھی۔ بے اختیار وہ گود میں رکھے قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ تھا، سورۃ بقرہ کی 58 آیت، جب انہوں نے حطۃ کی بجائے حنطۃ کہا تھا۔ محمل کو کبھی یہ قصہ سمجھ نہیں آیا تھا، اب بھی وہ الجھ سے گئی اور صفحہ نکالا۔ اس میں سے اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لکھے تھے، شاید پرانے رجسٹر میں ہوں جو الگ سے تھے۔ اس نے اپنی وہیل چیئر کا رخ موڑا اور اندر لے گئی۔ اسٹڈی میں ایک جگہ اس نے اپنے پرانے نوٹس رکھے تھے، وہ انہی کو ڈھونڈنے اسٹڈی میں آئی۔ دروازہ آدھ کھلا تھا، وہ اندر آ گئی۔ ہمایوں اس کی طرف پشت کیے ریک میں سے کوئی بک نکال رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا، ایک نظر اسے دیکھا اور پھر واپس کام میں لگ گیا۔ اجنبیت، سرد مہری، بے حسی مگر زیادہ دل جلائے بغیر وہ مطلوبہ حصے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے نوٹس وہیں رکھے تھے، گرد کی ایک تہہ ان پر جمی ہوئی تھی، جیسے ان گزرے برسوں میں بس واجبی سی صفائی کی جاتی رہی ہو۔ ظاہر ہے فرشتے کیا کیا دیکھے، اسے کسی دن اسٹڈی کی صفائی کروانا چاہیے۔ وہ سوچتی ہوئی مطلوبہ رجسٹر ڈھونڈنے لگی، بغیر کسی دقت کے اسے وہ رجسٹر سامنے ہی مل گیا۔ اس پر ہلکی ہلکی سی گرد کی تہہ جمی تھی۔ محمل نے وہ ترچھا کر کے چہرے کے سامنے کیا اور پھونک ماری۔ گرد اڑ کر دور بکھر گئی۔ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں،
ہمایوں بغیر کسی تمہید کے کھڑے کھڑے کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ لمحے بھر کو محمل کو لگا وہ دھول مٹی اڑ کر ہر طرف چھانے لگی ہے۔ اس نے بمشکل رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بے نیاسا کتاب کے ورق پلٹ رہا تھا۔ میرا مطلب مکمل علیحدگی سے ہے۔ میں اب یہ رشتہ مزید نہیں نبھانا چاہتا، سو مجھے اپنے پیروں کی زنجیر کھولنے دو۔ سنی ہم دونوں کا بیٹا ہے اور 7 سال کا ہو چکا ہے۔ اس کی کسٹڈی اسے خود ڈیسائیڈ کرنے دیں۔ دھول شاید اس کی آنکھوں میں بھی پڑ گئی تھی، وہ سرخ پڑنے لگی تھی۔ وہ لب کچلتی اس کی بات سن رہی تھی۔ اگر سنی تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا کہ وہ میرے ساتھ رہے۔ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو تم اسے مجبور نہیں کرنا، جو بھی فیصلہ کرو مجھے بتا دینا۔ لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس نے کتاب ریک میں رکھی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ شدید صدمے کے زیر اثر پتھر بنی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کیا ہمایوں اس طرح اسے اپنی زندگی سے دور کر سکتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کرنے دو، میں مر نہیں جاؤں گی اس کے بغیر۔ ایک دم اس نے سر جھٹکا، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہوتا ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ بے اختیار ہی مدھم آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس کے دل کو جیسے قرار سا آ گیا۔ اس نے رجسٹر کھولا۔ نوٹس میں اس واقعے کے متعلق بس اتنا لکھا تھا کہ ہیکل میں داخلے سے قبل جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ سواریوں پہ جھکتے ہوئے عاجزی سے ہتاتن یعنی بخشش کہتے ہوئے داخل ہوں، تو تمسخر اڑاتے ہوئے زبانیں مروڑ کر ہنتاتن کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے۔ آگے لکھا تھا، ہنتاتن کا مطلب ہوتا ہے گندم۔ اس سے آگے صفحہ ختم تھا۔ اس نے ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر ان الفاظ پہ غور کیا اور پھر نئے سرے سے الجھ گئی۔ وہ واقعہ اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ بنی اسرائیل جتنی جینیس اور عقلمند قوم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے گندم کس چیز کو کہا؟ جب ان کو سیدھے طریقے سے بتا دیا گیا تھا کہ وہ بخشش مانگے تو انہوں نے گندم کیوں کہا؟ ایک طرف وہ اتنے ذہین تھے کہ ہتاتن سے ملتا جلتا لفظ ڈھونڈ لائے اور پھر دوسری طرف اس لفظ کو کہنے کا مطلب ہی نہیں بنتا تھا۔ آخر کیوں انہوں نے صحیح لفظ نہ بولا؟ ہنتاتن کیوں کہا؟ وہ سمجھ نہ پائی اور پھر قرآن بند کر کے رکھ دی۔ دل اتنا خالی تھا کہ تفسیر کھول کر تفصیل پڑھنے کو بھی نہیں چاہا۔ کانوں میں ابھی تک ہمایوں کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور رخسار پہ پھسلتا گیا۔ تو جس حال میں رکھے میرے مالک، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور نہایت بے دردی سے اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑ ڈالا تھا۔ تیمور ٹوسٹ کے چھوٹے چھوٹے لقمے لے رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی وہیل چیئر گھسیٹتی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ وہ آہٹ پہ چونکی، لقمہ توڑتے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے اور سر اٹھایا۔ محمل کو آتے دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ اس نے ٹوسٹ کا بچا ٹکڑا زور سے واپس پلیٹ میں پھینکا اور کرسی پیچھے کو دھکیلی۔ بیٹھو تیمور، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ I don't want to talk to you۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر مجھے کرنا ہے اور یہ تمہارے ڈیڈ کا میسج ہے، میرا نہیں۔ واٹ؟ وہ لمحہ بھر کو رکا تھا، ماتھے پہ بل اور بھویں تنی۔ شاید میں اس گھر سے چلی جاؤں، شاید اب ہم ساتھ نہ رہیں، اور میں اور تمہارے ڈیڈی۔ I don't care تیمور، تم کس کے ساتھ رہنا چاہو گے، میرے ساتھ یا ڈیڈی کے ساتھ؟ وہ جانتی تھی کہ تیمور کا جواب کم از کم اس کے حق میں نہیں ہوگا، پھر بھی پوچھ لیا۔ کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے تھے۔ مگر بیٹا، آپ کو کسی کے ساتھ تو رہنا ہی ہوگا۔ میں آپ کا نوکر ہوں جو کسی کے ساتھ رہوں؟ جسٹ لیو می الون۔ وہ ایک دم زور سے چیخا تھا اور پھر کرسی کو ٹھوکر مارتا اندر چلا گیا۔ وہ تعصب سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ یہ تلخ لہجہ، یہ بد مزاجی، یہ اندر بھرا ہوا زہر، یہ کس نے تیمور کے اندر ڈالا؟ وہ اس سے پہلے کہ اس کے باپ کو مردے الزام ٹھہراتی، ایک منظر سا اس کی نگاہوں کے سامنے بننے لگا۔ جینز کرتے میں ملبوس اونچی پونی ٹیل والی ایک لڑکی چہرے پہ ڈھیروں بیزاری سجائے چلا رہی تھی، میں آپ کے باپ کی نوکر ہوں جو یہ کروں؟ اس کے مخاطب پر بہت سے چہرے تھے، کبھی تائی مہتاب، کبھی مسرت، کبھی کزنز، تو کبھی کوئی چچا۔ اسے وہ منہ پھٹ بدتمیز اور تلخ لڑکی یاد آئی اور اس کا رواں رو کانپ اٹھا۔ ہاں، جو اپنے بڑوں کے ساتھ جیسا کرتا ہے اس کے چھوٹے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرتے ہیں۔ کوئی اس کے اندر بولا تھا، راستہ ایک ہی ہے، اس پہ انسان ایک وقت تک چلتا ہے اور پھر آ کر واپس اپنے قدموں کی نشانوں پہ لوٹتا ہے۔ جو ببول اگا کر جاتے ہیں ان کو لہو لہان کرنے والے کانٹے ہی ملتے ہیں، اور جنہوں نے پھول بکھیرے ہوں ان کا انتظار گلستان کر رہے ہوتے ہیں۔ محمل، کسی نے پکارا تو وہ خیالوں سے جاگی اور پھر سختی سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا؟ فرشتے جیسے بے یقین سی ہو کے اس کے سامنے آئی۔ کیا اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سر اٹھایا؟ محمل، تم اور ہمایوں تم الگ ہو رہے ہو؟ وہ متحیر سی کہتی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کی گود میں دھرے ہاتھوں پہ رکھے۔ ہاں شاید، مگر تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ مضطرب سی اس کی آنکھوں میں دیکھتی، جواب تلاش کر رہی تھی۔ میں نے نہیں کیا، ہمایوں نے کیا ہے۔ کیا اس نے خود تمہیں ایسا کہا ہے؟ ہاں۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔